اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ماہ مبارک اور حلول ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم اور بابرکت مہینے کی عظمت کو درک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے دو جملہ میں بعنوان مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر شعبان اور جو شعبان کی جو آخری جمعہ ہے اس میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، برکت اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ سے معروف ہے۔ اس سے ایک دو کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میرا موضوع ہے، عنوان ہے معنویت سے دوری کی علت، یا جو علل و عوامل ہے معنویت سے دوری کی، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ چند دروس میں۔ پیغمبر گرامی اسلام اس خطبے میں ارشاد فرما رہا ہے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، ایک ایسا مہینہ تمہارے استقبال میں ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، ایسا مہینہ ہے جو شہر اللہ ہے۔ اسی جملے سے ہی اس مہینے کی عظمت کو درک کیا جا سکتا ہے، یعنی شہر اللہ ہے۔ تمام ایام، تمام ساعات، تمام ماہ جو ہے خدا کے ہیں، لیکن اس مہینے کے لیے خاص کہا ہے شہر اللہ۔ برکتیں اس مہینے میں ہیں، برکت لے کے آتا ہے۔ والرحمت والمغفرہ، رحمت اور برکت کے ساتھ، یا برکت و رحمت لے کے آتا ہے یہ مہینہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں دو تین جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ۔ نفس لینا اس مہینے میں کیا ہے؟ سانس لینا جو ہے کیا ہے؟ تسبیح شمار ہوتا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، کسی مہینے میں یہ گارنٹی نہیں ہے، کبھی نہیں کہا ہے کہ اگر انسان سو جائے اس کا سونا عبادت ہو، وہ آرام کرے وہ عبادت میں شمار ہو۔ لیکن ایک مہینہ ہے، ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینے میں ایسا نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں سو جائیں تو وہ عبادت شمار ہوگا۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی سوئے بغیر جاگتے ہوئے خدا کی اطاعت کرے، عبادت کرے، اور اپنی زندگی کو عبادت خدا میں مصروف رکھے، اور اپنی زندگی کو خدا کی عبادت میں گزاریں، تو اس کی کیا عظمت ہوگی۔ سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، ذکر شمار ہوتا ہے، سونا عبادت میں حساب ہوتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ۔ آگے فرماتے ہیں عملکم فیہ مقبول۔ کسی مہینے میں یہ بیان نہیں فرمایا ہے کہ انسان کے سارے اعمال مقبول ہے، قبول ہے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے، اس میں جو بھی اچھے اعمال انجام دیں گے وہ سارے قبولیت کے درجے پر فائز، یعنی قبول ہوں گے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں دعا کے لیے تاکید بھی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دعاکم فیہ مقبول، اس کے بعد میں آخری ایک جملہ، امیر المؤمنین خطبہ سن رہے تھے، مولا کائنات نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین کام عمل کون سا ہے؟ سوال کرنے والا امامت و ولایت کے مقام پر فائز امام المتقین سوال کر رہے ہیں، اور کس سے سوال کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین سے سوال کر رہے ہیں، معلم بشریت سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اس سوال کا انداز کیا ہوگا اور اس کے جواب کا انداز کیا ہوگا؟ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں، یا علی، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل
محارم الہ سے جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ لہٰذا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے اور اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔